سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ ناظرین، آج رمضان کی دوسری رات ہے اور آج قرآن مجید کے دوسرے جز کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ پھر کچھ آیتوں کو لے کر اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ نمبر 1، اس جز کی شروعات میں امت مسلمہ سے کہا گیا کہ تم دنیا کی تمام امتوں میں اعتدال والی امت ہو۔ تمہیں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ متوسط ہیں، یعنی ماڈریٹ ہیں۔ تمہارا پیغام، تمہارا مزاج سب اعتدال پر مبنی ہے، یعنی تم ہر ایشو میں مڈل پاتھ اختیار کرتے ہو۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اعتدال گم گشتہ ہے اور لوگ انتہا پسند ہوتے جا رہے ہیں۔ مذہبی ہوئے تو انتہا پسند ہو گئے، مذہب بیزار ہوئے تو دوسری انتہا پر چلے گئے۔ تمہارے درمیان رنگ، نسل اور جیوگرافیکل باؤنڈریز کا کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ تم سب کا مرکز اور قبلہ ایک ہے۔ تم عظیم منصب پر فائز ہو۔ اس مقام کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، اور آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ ہر جگہ آزمائش سے گزر رہی ہے۔ جو سچے مومن ہوتے ہیں اور کمیٹڈ ورکرز آف اسلام ہوتے ہیں، وہ ضرور آزمائشوں کے مرحلے سے گزرتے ہیں اور اس میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ باطل کے طوفان کے آگے ان کے پیر اکھڑنے نہیں پاتے۔ وہ نہ دبیں گے، نہ بکیں گے، نہ جھکیں گے اور نہ ہی ڈریں گے، بلکہ اپنے ایمان اور منصبی ذمہ داری پر وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے۔ قرآن نے بتایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی یہ کہ ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جو کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہو۔ جو محبوب ہوتا ہے اس کی یاد دل میں بس جاتی ہے، رگ و پے میں اس کی محبت دوڑنے لگتی ہے، اور زندگی کی ہر ادا اور ہر عمل اور ہر کام اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ ایک مومن کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خدا سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اسی لیے اس کی زندگی کے ہر گوشے میں ہم اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو نو مولود کے کانوں میں سب سے پہلے اذان اور اقامت دی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا پیغام وہ پہلا پیغام ہو جو بچے کے ذہن میں پہنچے۔ مسلمان جب رفع حاجت کے لیے یعنی ٹوائلٹ جاتا ہے اور ٹوائلٹ میں جب بیٹھتا ہے تو وہ کبھی اللہ کے مقدس گھر یعنی کعبے کی طرف نہ رخ کرتا ہے نہ پیٹ کرتا ہے۔ وہ خدا کا احترام کرتا ہے، خدا کے گھر کا احترام کرتا ہے۔ جب وہ نان ویج کھاتا ہے تو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ حلال ہے، یعنی جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اسے ذبح کیا گیا ہو وہی اس کے لیے حلال ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے کھانا اس کے لیے حرام ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتا ہے۔ اس کا ایک اظہار یہ ہے کہ ہر کام کی شروعات وہ بسم اللہ سے کرتا ہے، اور آگے کا کوئی کام اسے دیا جائے تو وہ اللہ پر یقین کے ساتھ شروع کرتا ہے اور کہتا ہے انشاءاللہ،
ہر اچھی چیز دیکھتا ہے اور کامیاب چیز کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ماشاء اللہ، کوئی برا کام ہو جائے تو کہتا ہے استغفر اللہ، نام رکھتا ہے تو اللہ رحمان رحیم سمیع بصیر نہیں رکھتا، بلکہ عبداللہ رکھتا ہے، عبد الرحمن رکھتا ہے، عبد الرحیم رکھتا ہے، عبد السمیع اور عبد البصیر رکھتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کا، رحمان کا، رحیم کا، سمیع کا، بصیر کا بندہ ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے اور خدا کی وحدانیت اور عظمت اور کبریائی کا اعلان ہوتا ہے۔ ایک بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے جاتا ہے اور خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ مرتے وقت ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے۔ مرنے کے بعد قبر میں میت کو لٹایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلہ رخ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت اور شدید محبت، پیدائش سے لے کر قبر کی گود تک۔ آج کے خلاصے کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نام آخری شریعت دی۔ شریعت کا نام جب سنتے ہیں تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں ایک بھیانک تصویر ابھرتی ہے۔ اس جز میں شریعت کے کمپوننٹس بتائے گئے۔ شریعت جس چیز کا نام ہے وہ ہیں اللہ، آخرت، ملائکہ، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانا، یعنی ان چیزوں پر بلیف رکھنا۔ قریبی جو رشتہ دار ہیں، یتیم، مسکین، ویفارر یا ٹریولر، راہگیر، مسافر، مانگنے والے، غلام، قیدی اور بے قصور لوگ جو جیلوں میں بند ہو گئے ہیں، ان پر اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، تاکہ انسان بندہ ہونے کا تصور بار بار تازہ کر سکے۔ زکوٰۃ ادا کرنا تاکہ معاشرے سے غربت دور ہو جائے۔ وعدہ کرے تو پورا کرے، تکلیف، مصیبت، تنگی میں صبر کرے، یہ شریعت ہے۔ شریعت یہ بھی ہے کہ زمین میں کسی کا ناحق خون نہ بہانا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے سخت سزا دی جائے۔ شریعت کی تعلیم یہ بھی ہے کہ انسان نے جو کچھ کمایا، مرنے کے بعد اس کی میراث اس کے وارثین کو ملے۔ روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، مسجد میں اعتکاف کرنا، سرکاری افسران کو رشوت نہیں دینا، دنیا سے فتنہ ختم کرنا، ایک دوسرے کا مال غلط طریقوں سے ہڑپ نہیں کرنا، شراب نہیں پینا اور جوا اور سٹہ نہیں کھیلنا، یتیموں کی سرپرستی کرنا، بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کرنا، جدائی ہو جائے تو آسانی سے الگ ہو جانا، اگر کوئی عورت دوسری شادی کرنا چاہے طلاق کے بعد تو اسے اس کی آزادی کا ملنا، یہ سب شریعت ہے۔ آپ کوئی شخص جسے شریعت سے ڈر ہے وہ یہ بتائے ہمیں کہ ان میں سے کون سی وہ باتیں ہیں جو ظالمانہ ہیں، کون سی وہ باتیں ہیں جس سے زمین میں فتنہ رونما ہوتا ہے، اور کون سی وہ باتیں ہیں جس سے انسانی حقوق مارے جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو لوگوں کے ذہنوں کو صاف ہو جانا چاہیے کہ شریعت اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے کا نام ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے خلاصے میں ہم نے یہ 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب لوگوں کا ذہن بالکل صاف ہو جانا چاہیے اور غلط فہمیاں دور ہو جانا چاہیے۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں آج کے خصوصی موضوع پر، اور وہ ہوگا بین المذاہب شادی، یعنی سبجیکٹ آف دا ڈے انٹر فیتھ میرج۔ یہ آج کا ایک برننگ ٹاپک ہے۔ اس جز کے اندر ایک آیت آئی ہے جس میں شادی کے بارے میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ وہ میں آیت سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اور 2 آیتیں ہیں قرآن کے دوسرے مقامات سے، اس میں بھی اس موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلی آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ بین المذاہب شادی سے متعلق قرآن میں 2 اور جگہوں پر 2 اور آیتیں آئی ہیں، انہیں بھی سن لیں اور ان کا ترجمہ سن لیں۔ ان 3 آیتوں کے مجموعی فہم سے انٹر فیتھ میرجز کا آئیڈیا کلیئر ہوتا ہے۔ ایک آیت ہے جو سورہ ممتحنہ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ یعنی کہا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ ایک اور آیت ہے جو سورہ مائدہ کی ہے، اس کو بھی سن لیں۔ اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کرو، نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ ان 3 آیتوں میں جو 6 قسم کی شادی کا تذکرہ ہے وہ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، ایک مومنہ یعنی مسلم لڑکی کی شادی ایک مشرک سے نہیں ہو سکتی۔ ایک مسلم لڑکی کی شادی ایک کافر مرد سے نہیں ہو سکتی۔ ایک مسلم لڑکی کی شادی ایک اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتی۔ 3 کیٹیگری بہت کلیئر ہے، یعنی یہ کہ مشرک سے، کافر سے اور اہل کتاب مرد سے ایک مسلم عورت کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ تینوں اقسام مسلم عورتوں سے متعلق ہیں۔ اب مردوں سے متعلق شادی کے 3 اقسام دیکھ لیں۔ ایک مومن مرد مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایک مومن مرد ایک کافر عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایک مومن مرد کتابیہ عورت یعنی اہل کتاب کی عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ البتہ اس میں بہت سے ifs and buts ہیں۔ تو اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ مشرک، کافر اور اہل کتاب میں فرق کیا ہے؟ ہمارے علماء نے مشرک کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ اوثان پرست ہوتے ہیں یا بتوں کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی الہامی مذہب کا تصور نہیں ہوتا۔ کافر کی 3 تعریف بیان کرتے ہیں۔ ایک مکہ کے لوگ جن کے سامنے اسلام پیش کیا گیا
اور اس کا حق ادا کر دیا گیا، اور ان میں سے جن لوگوں نے اسلامی تعلیمات کو نہیں مان کر دیا وہ کافر قرار پائیں گے۔ کافر کی دوسری تعریف یہ ہے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر اسلام اور اسلامی تعلیمات کو رد کیا۔ تیسرا، آج کے دور میں انہیں بھی کافر کہا جائے گا جو اپنے آپ کو ایکس مسلمز کہا کرتے ہیں، گویا انہوں نے اسلام کو جان بوجھ کر ترک کر دیا، مرتد ہو گئے اور اسلامی حقیقتوں کو جاننے کے بعد اس کا انکار کر دیا۔ اہل کتاب کون ہیں؟ اس کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے۔ دو قسم کی تعریف بیان کی گئی ہے، ایک یہود اور نصارہ جن کو تورات اور انجیل دی گئی، اور دوسری تعریف بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جن قوموں کے پاس کوئی بھی الہامی کتاب موجود ہو وہ اہل کتاب ہیں، مگر یہ دوسری رائے کمزور ہے اور پہلی رائے ہی صحیح ہے۔ ابھی میں نے جن 6 اقسام کی شادیوں کا تذکرہ کیا ان میں سے 5 قسم کی شادیاں وہ ہیں جو بین المذاہب کیٹیگری میں آتی ہیں، وہ ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہیں۔ جب یہ حقیقت ہے تو کچھ لوگ جو جھوٹ کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو لوگ عقل رکھتے ہوں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز اسلام کے نزدیک ناجائز ہو اس پر کبھی امت کا اتفاق نہیں ہو سکتا، اور امت اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کر سکتی، اور ناجائز کام کو جہاد نہیں کہا جاتا۔ ہاں، معاشرے میں ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف بھی عمل کر لیتے ہیں، ان کی حیثیت انڈیویجول ڈیویشن کی ہے، اسے مین اسٹریم سوچ اور عمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں پہنچ کر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اسلام بین المذاہب شادیوں کو کیوں منع کرتا ہے؟ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں شادی اور اس کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح سے بنایا ہے کہ ان کے 2 جینڈرز ہیں اور دونوں میں ایک دوسرے کی طلب رکھی، ایک دوسرے کا ڈیمانڈ رکھا، اور ایک کی طلب کا جواب دوسرے میں، اور دونوں کے ملنے سے فطرت کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک مرد ایک عورت کی طلب کرتا ہے، اور ایک عورت کی فطرت میں مرد کے ساتھ وابستہ ہونے کا رجحان ہوتا ہے، اور دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، ایک اٹریکشن رکھا ہے۔ وہ دونوں قریب آنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ اسلام کا موقف یہ ہے کہ کمٹمنٹ کے بغیر، شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کو قبول کے بغیر اور معاشرے میں اعلان کے بغیر لطف اندوزی حرام ہے۔ مرد اور عورت کے نزدیک آنے کا واحد راستہ نکاح ہے۔ نکاح سے سماج کی پہلی اکائی، فرسٹ یونٹ آف دا سوسائٹی وجود میں آتی ہے، جسے گھر یا فیملی انسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ شادی انسان کی ایک بایولوجیکل نیڈ ہے، ایک اکنامک نیڈ ہے، اور ایک سائیکولوجیکل اور ایموشنل نیڈ ہے۔ اس کے بغیر انسان ادھورا ہے، اور ایک مستحکم معاشرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے کے استحکام کے لیے گھر کا استحکام، فیملی انسٹیٹیوشن کی اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ ایک مستحکم خاندان کے وجود میں آنے میں، یعنی اسٹیبلٹی آف دی فیملی انسٹیٹیوشن کے سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ 3 ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں۔ ان میں سے پہلا ایلیمنٹ، پہلا فیکٹر وہ کہتے ہیں سملیرٹی۔ میاں اور بیوی میں جتنی مماثلت ہوگی اتنا خاندان مستحکم ہوگا، اور دونوں میں جتنا تفاوت ہوگا، ڈسسملیرٹی ہوگی، اتنا خاندان غیر مستحکم ہوگا۔ ایجوکیشن، فائنانشیل پوزیشن، سوشل اسٹیٹس میں سملیرٹی کے باوجود اگر ورلڈ ویو، یعنی خدا کا تصور، کائنات کا تصور، انسان کا تصور، انسان کی حیثیت اور زندگی، اس زندگی کا تصور، اس زندگی کے بعد، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کا جو آئیڈیا ہے اس کو ورلڈ ویو کہتے ہیں۔ اگر یہ دونوں میچ نہ ہو تو اس شادی میں میاں بیوی بیڈ میٹس تو ہو سکتے ہیں، سول میٹس نہیں ہو سکتے۔ جب میاں اور بیوی اس دنیاوی زندگی کے بارے میں ایک آئیڈیا نہ رکھتے ہوں، مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں ان کے پاس ایک آئیڈیا نہ ہو، وہ 2 الگ الگ مختلف رائے رکھتے ہوں،
تو آپ بتائیے بچوں کی تربیت اور پرورش کن بنیادوں پر ہوگی؟ انسان جانور تو نہیں ہے کہ اسے تھوڑی پرورش کر دی جائے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا اور اپنی زندگی جی لے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیاوی زندگی بسر کر لے سکتا ہے، مادی زندگی بسر کر لے سکتا ہے، لیکن اس کے روحانی وجود کا کیا ہوگا؟ اس کو کون شیپ دے گا؟ انہیں خدا کے بارے میں کون بتائے گا؟ انہیں کیا بتایا جائے گا کہ انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ غرض انٹر فیتھ میریجز، بین المذاہب شادی میں یہ تمام سوالات کے جوابات نہیں ملتے۔ ان جوابات سے صرف نظر کر کے لڑکے اگر صرف ظاہری حسن پر فریفتہ ہو کر کسی غیر مسلم سے شادی کرتے ہیں تو وہ مادی زندگی تو طے کر سکتے ہیں، بسر کر سکتے ہیں، لیکن روحانی اور اخلاقی قدریں ان کی بلند نہیں ہو سکتی۔ ان کی سوچ جسمانی لذت سے آگے کسی اور پہلو کا امیجنیشن نہیں کر سکتی۔ مومن کے پاس اس بات کا آئیڈیا بالکل کلیئر ہے کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد ایک آخرت آنے والی ہے، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ جنہوں نے ایک خدا کو مانا ہی نہیں، جب خدا کے حضور آخرت میں کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کیا جواب دیں گے وہ جانے۔ لیکن مومن سمجھتا ہے کہ جب اس نے ایمان لا کر خدا سے عہد کیا ہے کہ اس کی بندگی اور اطاعت کرے گا اور ہر کام بشمول شادی اس کی مرضی کے مطابق کرے گا، وہ اس کی بندگی ہے۔ اور اگر وہ خدا کی مرضی کے خلاف ہوس کی اتباع میں کوئی شادی کرتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے تو اس کا رویہ بغاوت کا مانا جائے گا، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ مانا جائے گا، اور بغاوت کی روش آخرت میں انسان کے لیے بہت ہی خسارے کا موجب ہے۔ یہ 5 قسم کی شادیوں پر ہم نے گفتگو کی جس میں انٹر فیتھ میرج پروہیبیٹڈ ہے اسلام میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک استثنائی صورت، یعنی ایک ایکسیپشن انٹر فیتھ میرج کے پروہیبیشن میں۔ جو ایک ایکسیپشن ہے وہ ہے ایک مومن مرد ایک اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کی شروعات میں نے سورہ مائدہ آیت نمبر 5 کی تلاوت بھی کی تھی اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتوں میں یعنی محسنات تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ میں سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی پیپل آف دا بک۔ شرط یہ ہے کہ مہر ادا کرنا ہے اور صرف سیکسول ڈیزائر کو پورا نہیں کرنا ہے بلکہ ایک خاندان وجود میں لانا ہے۔ یہ اگر مقصد ہے تو شادی کی جا سکتی ہے۔ اس پر اسکالرز کا اختلاف ہے۔ کچھ کے نزدیک اب اس طرح کی شادیاں بالکل حرام ہیں، اور ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اہل کتاب بھی مشرک ہیں، اس لیے ان کی لڑکیوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، جبکہ قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے عقائد میں شرک کی آمیزش پہلے بھی تھی اور خود قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی قرآن نے اہل کتاب کو مشرک کا لقب نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ انہیں اہل کتاب ہی سے کہا اور ایڈریس کیا، او پیپل آف بک، یا اہل الکتاب کہا۔ بعض اسکالرز کا کہنا ہے کہ کتاب یا عورت سے مراد وہ یہودی اور نصرانی عورت ہے جو اسلامی حکومت کی رعایا ہو، اس کی سبجیکٹ ہو اور ذمہ کی حیثیت رکھتی ہو، کیونکہ قرآن کی آیت میں جہاں اجازت پائی جاتی ہے وہاں اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اس طرح کوئی پرٹیکولر بات نہیں کہی گئی ہے، اس لیے یہ رائے بھی بہت زیادہ وزندار رائے نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو 4 بڑے فقہا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اسکول آف تھاٹ سے ان کی رائے پیش کروں گا اور دور جدید کے 2 تحریکی بزرگوں کی رائے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ احناف کی رائے یہ ہے کہ اہل کتاب سے مراد ہر وہ قوم جو کسی نبی کو مانتی ہو اور کسی کتاب الہی پر ایمان رکھتی ہو اہل کتاب شمار کی جائے گی۔ اس میں یہود و نصارہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔
اگر کوئی گروہ صحف ابراہیم کا ماننے والا یا صرف زبور داؤد پر ایمان رکھنے والا ہوتا تو وہ بھی کتابی گروہ ہوتا۔ اس باب میں امام شافعی کی رائے دلچسپ ہے اور مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب صرف وہ یہودی اور نصرانی ہیں جو بنی اسرائیل سے ہوں۔ رہی دوسری قومیں جنہوں نے کسی زمانے میں ان کی دعوتی کوششوں کے نتیجے میں یہودیت یا نصرانیت قبول کر لی ہو، وہ اہل کتاب نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اس آیت میں من قبلکم کے الفاظ آئے ہیں۔ قرآن کے نزول کے بعد جنہوں نے یہودیت یا نصرانیت قبول کی ہو وہ اس آیت کے ضمن میں نہیں آتے۔ یہ ان کی رائے ہے۔ مالکی مذہب یا اسکول آف تھاٹ کے نزدیک اہل کتاب خواہ وہ اسلامی سلطنت کی رعایا ہو یا ذمی ہو یا دار الحرب جن سے اسلامی مملکت کے اس زمانے میں لڑائی تھی، ہر دو صورت میں جہاں سے بھی وہ تعلق رکھتی ہوں دونوں قسم کی عورتوں سے نکاح مکروہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذمی اہل کتاب عورت سے شادی کم مکروہ ہے اور دار الحرب کی کتابیہ عورت سے شادی زیادہ مکروہ ہے۔ امام حنبلی کے پاس اہل کتاب سے مراد تمام یہودی اور نصرانی ہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودی یا عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے، اگرچہ کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں یا دیگر اقوام سے۔ ان کے نزدیک اہل کتاب قانون سے شادی کی اجازت تو ہے مگر وہ مکروہ ہے اور خلاف اولا ہے۔ یہ 4 آراء میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ہم 2 اور رائے پیش کریں گے، اس کے بعد ہم گفتگو کو سمیٹ لیں گے۔ علامہ یوسف القرضاوی کی نظر اس معاملے میں دیگر لوگوں سے تھوڑی مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی جو کوئی کہے اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ نمبر یہ کہ وہ لڑکی یا عورت اللہ پر، رسول پر اور سماوی تعلیمات پر، ڈیوائن گائیڈنس پر ایمان رکھتی ہو۔ نمبر 2 وہ محسنہ ہو یعنی پاک دامن ہو، یعنی ان کے حسن پر فریفتہ ہو کر ناپاک عورتوں کے دامن میں پھنس نہ جائیں۔ وہ اسلام دشمن نہ ہو، شادی سے نقصانات کا اندیشہ نہ ہو۔ ان کنڈیشنز پر وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب عورت سے، کتابیہ سے شادی ہو سکتی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون تفہیمات میں ہے، بہت شاندار مضمون ہے، اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کے شرعی جواز کو عام قرار دیا جائے، خواہ وہ حربیہ ہو یا ذمیہ ہو، وہ عفیفہ ہو یا نہ ہو، وہ لونڈی ہو یا آزاد ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ قانونی حیثیت ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ صرف قانونی حیثیت سے کام نہیں چلتا۔ شادی کی حکمتوں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں نکاح کی اہمیت صرف ایک تمدنی ضرورت کو پورا کرنے ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا مقصد نفس کی حفاظت، اخلاق کی پاکیزگی، اسلامی تہذیب کا فروغ اور خالص مسلمان نسلیں پیدا کرنا۔ اور ان اغراض کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ مسلمان نکاح کریں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے نکاح ایسی عورتوں سے ہو جو مسلمان ہو، دیندار ہوں، شریف اور باعصمت ہوں، کیونکہ ایک صالح اسلامی سوسائٹی ایسے ہی مردوں اور عورتوں کے ازدواج سے وجود میں آ سکتی ہے، اور ایک صالح مسلمان نسل ایسی ہی ماؤں کے گود سے پل سکتی ہے۔ اسلام جس اسلامی معاشرے کی تعمیر چاہتا ہے وہاں بین المذاہب شادیوں کے نتیجے میں معاشرت اور خاندانی زندگی میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا۔ جو اولاد ایک ایسی ماں کی گود میں پرورش پائے جس کے پاس نہ توحید کا تصور ہو، نہ جس کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، نہ اسلامی مشن سے واقفیت ہو، تو وہ اولاد پھر کیسے صالح بن کر ابھر سکتی ہے اور امت مسلمہ کی آگے چل کر کیسے قیادت کر سکتی ہے؟ اس لیے نئی نسل کو چاہیے کہ شادی میں ایمان کو لازم پکڑے، حسن اور خوبصورتی کو ثانوی حیثیت دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومنہ لونڈی ایک مشرک حسینہ سے بہتر ہے، اور مومنہ عورتوں میں ان کو ترجیح دیں جن میں نسوانی صفات ہوں، فیمینائن کیریکٹر ہو، مدر ہوڈ کے لیے وہ تیار ہوں، جو زندگی کا واضح تصور رکھتی ہوں،
اور ساتھ ساتھ دین کا حرک کی تصور بھی رکھتی ہوں تو وہ سونے پر سہاگا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل کو ان سب امور پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔